السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر دین کا کام کرنے والے شروع سے ہی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کو پھیلانے کا بھرپور کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ مگر ان تمام ناموں کے کہیں نہ کہیں مخالفین جو ہیں وہ بے انتہا ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو دین کے لیے، دین کا علم پھیلانے کے لیے جستجو کرے، اس پر فتوے نہ لگیں۔ وہ تو مسٹ ہیں، وہ تو آپ پر لگیں گے ہی۔ یہاں پر دیکھیے، میں سب سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں۔ ہمارے یہاں پر جو فرقہ واریت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب دین کا کام کسی سے سیکھتے ہیں نا، تو آپ کو باقاعدہ اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ محفلوں میں جائیں گے، آپ درس گاہوں میں جائیں گے، تبھی آپ تعلیم حاصل کر سکیں گے نا۔ مگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے دین کے کام کو آسان کیا گیا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف بولتے بھرپور نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں، جی ان کو تو دین کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، یہ لوگ تو صرف ویوز کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ تو صرف فیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ صرف اپنی مدارس، اپنی مساجد یا آپ کے جو مقام ہیں جہاں پر آپ دین کا کام کرتے ہیں، اگر آپ صرف وہیں پر بیٹھ کے دین کا کام کریں گے تو یقیناً قریب کے لوگ تو وہاں آ جایا کریں گے، مگر بہت دور کے لوگ ہر روز نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت محترم ہیں جنہوں نے محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کے علم کو نہیں مانتے، یہ لوگ صرف ویوز لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ تو سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور بتاتی چلوں جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے محمد علی مرزا صاحب سے چند اختلافات اپنی جگہ، مگر دین کے کام کو انہوں نے اور ان کے ساتھ موجود جو باقی تمام موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، وہ سبھی دین کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں۔ اتنا بہتر کہ مسجدوں میں اگر خالی نمازوں کے لیے اذان دے کے بلایا جائے تو اس دور میں خالی صرف اذان کو سنتے ہوئے نمازی کبھی نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہاں، مگر کوئی اللہ کی بات، کوئی اللہ کا ذکر، کوئی بہترین اصلاح جب دل پہ اثر کرے گی تو اللہ کی طرف دوڑا جائے گا۔ اب صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی، میں نے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے ہمارے ہیں جو عالم ہیں، مفتی کرام ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آنے والے ہمارے علماء کرام یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ان کے بارے میں نا بڑی نیگیٹو باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح سے آپ کی بات آپ کے تمام مریدوں تک پہنچے گی، آپ کے تمام سٹوڈنٹس تک پہنچے گی؟ ظاہری سی بات ہے، سوشل میڈیا اس پلیٹ فارم کو آپ لوگ بھی تو یوز کر رہے ہیں، تو صرف اس بنا پر آپ کسی کے علمی لیول کو کوڑی کے داموں بنا دیں عوام کی نظروں میں کہ یہ تو صرف ویوز کے لیے ایسا کرتے ہیں اور یہ تو صرف فیم کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ آ کر دین کے معاملے میں ایسی باتیں سناتے ہیں کومنٹس میں کہ آپ تو صرف ویوز کے لیے کرتی ہو، آپ تو صرف فیم کے لیے کرتی ہو۔ بھائی، ویوز جو آتے ہیں نا، وہ بھی وہی آئیں گے نا جو دیکھیں گے۔ اگر میری بات کو 10 سے 10,000 یا 10 لاکھ تک بھی کوئی دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی تو ہوگا جو اس بات کا اثر لے گا۔ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ہی پرموٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز، عورت دین کے علم کی بات کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاکیزہ تارین، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے علم کا کام نہ لیا؟ کیا اللہ نے ان سے دین کا کام نہ لیا؟ یہی تو ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں۔
اگر عورت کو آپ دین کی طرف نہیں آنے دیں گے، دین کی تبلیغ یا دین کی اصلاح نہیں کرنے دیں گے، تو عورت وہی کرے گی جو آج کل 95% عورتیں سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں، جنہیں آپ سب دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کر رہی ہیں؟ صرف بے حیائیوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، بے پردگیوں کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اگر کوئی دین کے علم کے متعلق کچھ کر رہا ہے تو آپ لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پردہ کر کے سوشل میڈیا پہ آئی کیوں؟ ہماری بہت ساری عالمہ ہیں جو ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اپنی ماؤں بہنوں کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ کیا عورت اپنے مسئلوں کے لیے مردوں کے پاس جائے گی بات کرنے کے لیے؟ مردوں سے پوچھے گی جا کر کہ میرے ساتھ یہ پرسنل معاملے ہو رہے ہیں؟ وہاں پر عورت کے پاس بھی اتنا علم ہونا چاہیے دین کا کہ عورت کو علم سے واقف کروا سکے۔